أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون تھے؟ یہ ہم اہل بیت سے، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ حافظ ذہبی تاریخ اسلام میں مدائنی سے روایت لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زین العابدین وہ کہتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہمیں کوفہ کے اندر ایک گھر میں پہنچایا گیا اور ہم وہاں سو گئے۔ تو میں نے گلی میں گھوڑوں کی آواز سنی تو میری آنکھ کھلی، تو اس کے بعد پھر ہمیں شام یزید کے پاس لے جایا گیا۔ تو جب ہم یزید کے پاس پہنچے تو اس کی آنکھیں اشک بار تھیں، یعنی وہ رو رہا تھا، اور اس نے ہمیں وہ کچھ دیا، سب کچھ دیا جس کا ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے مانگا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس یعنی جب تم مدینہ جاؤ گے اگر کچھ معاملات ہوں تو تم ان میں شامل نہ ہونا۔ تو جب بعد میں مدینہ میں یزید کے خلاف ہو گئے لوگ، تو یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کو لکھا کہ علی بن حسین کو پناہ دینا۔ جب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے تو مسلم نے مجھے بلایا اور مجھے یزید کا وہ خط دکھایا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ علی بن حسین کو پناہ دینا، اس کا خیال کرنا، اگر وہ اہل مدینہ کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی جو لوگ یزید کے خلاف تھے ان میں اگر علی بن حسین شامل بھی ہو تو پھر بھی اس کا لحاظ کرنا، خیال کرنا اور مشکل وقت میں اسے پناہ دینا، اور اگر وہ اس سارے معاملے میں شامل نہ ہو تو اس نے بہت اچھا کیا۔ یہ حافظ ذہبی اپنی تاریخ اسلام میں صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے اندر علی بن حسین نے یزید پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور بلکہ یہ کہا ہے کہ اس نے واقعہ ہرا کے دن انہیں پناہ دلوائی، اور کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے جو کچھ مانگا انہیں دیا، ان کے ساتھ اچھا کیا، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین تھا۔ تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا؟ اس کے علاوہ محمد بن حنفیہ، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب مدینہ کے اندر یہی بغاوت ہوئی تو لوگ ان کے پاس پہنچے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ مل کر لڑیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یزید ایسا ہے ویسا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں تو اس کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، خیر کا متلاشی ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ برا ہے؟ تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، زناکار ہے۔ تو اس نے کہا کیا اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ اگر اس نے بتایا ہے تو تم برابر کے شریک ہو، اگر نہیں بتایا تو پھر تمہیں کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے، بے شک ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے۔
تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی گواہی پسند نہیں کرتا کہ نہ تم نے دیکھا ہے نہ سنا ہے اور پھر تم الزام لگاتے ہو۔ اور پھر آگے لمبی بحث ہے اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اس جگہ بھی وہ جو لوگ یزید کے خلاف تھے انہوں نے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الزام نہیں لگایا اور محمد بن حنفیہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے تم اس کے خلاف ہو جاؤ، اور محمد بن حنفیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ تو بدبخت ایسا ہے کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، یہ کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کون تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل؟ تو اس بارے میں فضائل صحابہ میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے عراقیوں پر لعنت کی، یعنی کوفیوں پر، اور کہا کہ ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، رسوا کیا اور انہیں قتل کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو انہوں نے کن کے بارے میں کہا؟ عراقیوں کے بارے میں، کوفیوں کے بارے میں۔ انہوں نے یہی کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ عراقی یہ کوفی ہیں، اور یہ تو واضح بات ہے کہ عراقی کوفی کون تھے؟ شیعہ تھے۔ بے شک اس طرح کے شیعہ نہیں تھے، یہ تو کہتے ہیں ہماری طرح تھے، اگر انہی کی طرح تھے تو انہی کی طرح تھے، اگر نہیں تھے ان کی طرح تو سیاسی شیعہ تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہی عراقی ہیں۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص پہنچا کہ احرام کی حالت میں اگر کسی سے ایک مچھر مر جائے تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس علاقے کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عراق کا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو، نواسے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس بات پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن ایک مچھر کے مارنے پر یہ فتوے پوچھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، ان کو شہید کرنے والے عراقی ہیں، کوفی ہیں، اور عراقی کوفی کون تھے؟ وہی شیعہ تھے۔ تو صحابہ نے، اہل بیت نے اس وقت جو وہ جانتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہی عراقی، یہی شیعہ ہیں۔ اور آج یہ لوگ دوسروں پر الزام لگا کے ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سزا دے رہا ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کے خاندان پر اتنا بڑا ظلم کیا کہ انہیں بلا کر بے دردی سے شہید کر دیا، اور ان کی نسلیں آج تک اسی ظلم کی وجہ سے اپنے آپ پر یہ ظلم کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، خود کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، گھرانے پر جو ظلم کیا، اس کی سزا ان کو ابھی تک مل رہی ہے۔